کہاں ہیں حاجی صاحب؟ 70 سال کی عمر ہے، چھڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی نماز، بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم تو ہو گئے جنتی۔ معاف کیجئے گا، میں نے حدیث سنائی آپ کو بخاری کی، آپ صرف اپنی نمازوں کی بنیادوں پر جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی، اللہ ہم کو نہیں اٹھایا تھا اس نے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اس پر ہمیں اور آپ کو اسی وقت صبر کرنا چاہیے جب مصیبت آتی ہے، اور بعد میں اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ کنفرم ہے کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے، موت آنی ہے۔ اب موت کو ہم کامیاب کیسے کریں؟ موت کو جیتا کیسے جا سکتا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ جو تمہاری زندگی میں روڑا بن سکتا ہے، رکاوٹ بن سکتا ہے، اور تمہاری زندگی کو ناکام کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ تمہاری اولاد اور تمہارا مال۔ بلکہ اولاد سے زیادہ خطرناک ہے مال۔ ایک اسلوب بتاؤں آپ کو، جو چیز زیادہ خطرناک ہے اس کو اللہ نے پہلے بیان کیا، جو اس کے بعد ہے اس کو بعد میں بیان کیا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں اللہ نے کہا ان اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن میں دوسری جگہ، تو وہاں پہلے مال پھر اولاد۔ یہ دو چیزیں بہت بڑی مصیبت بھی ہیں۔ جہاں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے مال سے اور اولاد سے، وہیں بہت بڑا فتنہ اور مصیبت بھی ہے یہ دونوں چیزیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے؟ دونوں خطرناک بھی ہیں، مال بھی اور اولاد بھی، لیکن مال اور اولاد میں مال اولاد سے زیادہ خطرناک ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، زہر دے دیا، اور جب تفتیش ہوتی ہے، پولیس گہرائی تک پہنچتی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زمین کا میٹر تھا، پیسے کا میٹر تھا، باپ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اس کا کوئی میٹر تھا، اس لیے بڑے بھائی نے چھوٹے کو یا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو مرڈر کر دیا۔ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو مار ڈالا، اور بعد میں تفتیش کے بعد
پتا چلتا ہے کہ بیٹے نے باپ کو اس لیے مارا ہے کیونکہ باپ کی زندگی میں اس کا داؤں نہیں چل رہا تھا اور اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ میرا باپ کہیں برابر برابر سب کو زمین و جائیداد نہ دے دے، پیسہ نہ دے دے، بٹوارا دے کر، ہم کو تو زیادہ چاہیے تھا، اس لیے بیٹے نے باپ کو مار ڈالا۔ تو اس مال کے چکر میں، زمین و جائیداد کے چکر میں بیٹا باپ کو بھی مار دیتا ہے، بھائی بھائی کا مرڈر کر دیتا ہے، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر تک کو مار دیتی ہے، بھائی بہن کا مرڈر کر دیتا ہے۔ اس لیے مال کا فتنہ اولاد کے فتنے سے زیادہ خطرناک بتایا۔ اس فتنے سے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سمجھ لینا چاہیے۔ بس اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، قرآن کی تلاوت سے، عبادت سے کہیں تم کو غافل نہ کر دیں۔ لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری زندگی کو کامیاب ہونے سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ مال اور اولاد۔ اولاد کی محبت۔ فجر میں ہم تو اٹھ گئے، لیکن میرا بیٹا جوان ہے، 20 سال کا ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا رہے ہیں فجر میں، سونے دو۔ 18 سال کا بیٹا ہے، بی کام کر رہا ہے، بی ایس سی کر رہا ہے، نہیں سونے دو، اسکول جانا ہے۔ ہم تو اٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے، وہاں سے آئے، سونے دو، 7 بجے بیچارے کو اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، سردی کا دن ہے، اس کو ہم فجر کے لیے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ اولاد کی محبت ہے جو آپ کو تو کامیاب کر رہی ہے، لیکن آپ کے بیٹے کو، اور کل میں نے بتایا تھا معظم پور کے جلسے میں کہ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی بتاؤ۔ کل میں نے وہی واقعات بیان کیے تھے، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ، پھر بیوی اور بچوں، اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے، پھر بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے۔ کل میں نے پوری تقریر اسی کے اوپر کی تھی کہ لوگ اپنی بیویوں کو جہنم سے کیسے بچاتے تھے اور اپنی اولاد کو جہنم سے کیسے بچاتے تھے۔ آپ تو بچ رہے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں بچا رہے ہیں، آپ بالکل ناکام ہیں، بیکار ہیں۔ قیامت کے دن جب آپ جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ کا بیٹا، یہی بیٹا جس کے امتحان کی فکر تھی، آرام سے سونے کی فکر تھی، قیامت کے دن کہے گا اے اللہ میرا باپ جنت میں اور میں جہنم میں، ایسا کیوں؟ آواز آئے گی تیرا باپ تہجد گزار تھا، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھتا تھا، اس لیے وہ جنتی اور تو جہنمی، تو سوتا رہا، تو نے عمل نہیں کیا۔ وہ کہے گا اللہ میرے باپ نے تیرا حق تو ادا کیا لیکن میرا حق ادا نہیں کیا۔ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی اٹھاتا؟ کیا اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ مجھے بھی نماز کے لیے لے کے جاتا؟ تیرے نبی نے تو کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو۔ پھر اس نے مارا کیوں نہیں؟ اس نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے تیرا حق تو ادا کیا ہے لیکن میرا نہیں۔ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کرے۔ آج میں اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس اولاد کو آپ پیار و محبت میں سونے دیتے ہیں، جس بیوی کی محبت میں آپ اس کو فجر میں سونے دیتے ہیں، اس کو اٹھاتے نہیں کہ ابھی 7 بجے اٹھے گی، بچے کا لنچ تیار کرے گی، اس کا ٹفن تیار کرے گی، اس لیے اس کو سونے دو۔ قیامت کے دن یہی بیوی اور یہی بچے قیامت کے دن آپ کو جنت میں جانے میں روڑا بن جائیں گے، رکاوٹ بن جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ جنتی میں جہنمی ایسا کیوں؟ اگر جنت میں یہ جا رہا تو مجھے بھی داخل کر، اور اگر میں جہنم میں جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں تو اس کو، میرے باپ کو یا میرے پتی کو بھی جنت میں جانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ کہے گا فرشتوں میری بندی ٹھیک کہہ رہی ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا اس کی بیوی ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، اس نے میرا حق تو ادا کیا، نماز اور روزے کی پابندی کی، لیکن اپنے
اور اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا، آئے فرشتوں اس کی عبادتیں بیکار، اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دو۔ اتنی سی بات پر سب جہنم میں۔ کہاں ہے حاجی صاحب؟ 70 سال کی عمر ہے، چھڑی لے کے چلے جا رہے ہیں، پڑھ کے آ رہے ہیں فجر کی نماز، بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، حاجی صاحب سمجھ رہے ہیں ہم جنتی ہیں، ہم تو ہو گئے جنتی۔ معاف کیجئے گا، میں نے حدیث سنائی آپ کو بخاری کی، آپ صرف اپنی نمازوں کی بنیادوں پر جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ کی بیوی رکاوٹ بن جائے گی، اللہ ہم کو نہیں اٹھایا تھا اس نے، کیا یہ میرا پتی نہیں تھا؟ کھانا میں بناتی تھی، روٹی میں بناتی تھی، چاول میں بناتی تھی، دنیا کے سارے کام ہم سے کرواتا تھا، کپڑے میں دھوتی تھی، سب کچھ، لیکن جب نماز پڑھنے جاتا تھا تو مجھ سے کیوں نہیں کہتا تھا کہ نماز پڑھو؟ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، یہ میرا ذمہ دار تھا، یا تو جنت میں جا رہا تو مجھے بھی بھیج، اور اگر نہیں مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے تو میرے ساتھ یہ بھی جائے گا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ جو بے نمازی ہیں وہ نہ سوچیں زیادہ، جو نماز پڑھ رہے وہ سوچیں، جو حج کر کے آئے 70-80 سال کی عمر جن کی ہو گئی، جو اپنے بچوں کو اور بیوی کو نہیں اٹھاتے صبح فجر، سونے دو بچہ اسکول جائیں گے، نہیں سونے دو بچہ، وہ سوچیں کہ وہ جنت میں جائیں گے تو کس بنیاد پر جائیں گے۔ اپنی موت کو کامیاب بنانا ہے اور موت کو جیتنا ہے تو آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے فتنہ بن رہی ہے، اس فتنے کو ہٹائیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ مال و دولت کی محبت بھی اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ اذان کی آواز آ رہی، ابھی نہیں جائیں، کیوں نہیں جائیں؟ کیوں؟ ایک ٹرک مال آ رہا ہے، آ جانے دیجئے، لکھا پڑھی کر لیں، اس کے بعد جائیں گے۔ جب تک مال کی لکھا پڑھی کر رہے ہیں نماز کا ٹائم نکل گیا۔ اس مال نے آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور تمہیں تمہاری اولاد کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ چیز غافل جب کر دیتی ہے تو ہم موت کو پھر جیتنے کے لائق نہیں ہوتے، جیت نہیں سکتے، موت کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ایک اور چیز بتائی موت کو کامیاب بنانے کا نسخہ۔ جنت میں جانا چاہتے ہو نا تو سنو، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، جو دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو رزق تمہیں دیا ہے، اس میں سے خرچ کرو موت کے آنے سے پہلے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ مولانا صاحب پہلے بتائے ہوتے تو کچھ فائدہ بھی ہوتا، اب تو چندہ ہو گیا۔ ہم نے جان بوجھ کر یہ آیت پہلے نہیں پڑھی، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آدمی کی سوچ بہت خراب ہو چکی ہے، اس لیے میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں پڑھا، اب پڑھ رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا، موت کو کامیاب بنانے کا راستہ بتا رہا ہوں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، موت کے آنے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو جب موت آ جائے فرشتہ تمہارے سینے پر سوار ہو جائے اور تمہارے حلق پر بیٹھ جائے، تمہارا گلا دبانے لگے، مطلب تمہاری روح نکالنے لگے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول، اور اس وقت جب تم موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لو اور جب وہ تمہیں روح نکالنے لگے تب تمہاری زبان سے یہ جملے نہ نکلنے لگے۔ ہر آدمی موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے مرنے سے پہلے، اور موت نکلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ روح جب فرشتہ نکالتا ہے تو ہر آدمی دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس میں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ،
جب روح تمہارے نرخرے تک نکل جاتی ہے، نرخرا سمجھتے ہیں نا، گلا، یہاں یہ نرخرا، یہ فرشتہ جب ملک الموت، اس کا کوئی نام نہیں ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، نہیں، موت کے فرشتے کا کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کو صرف ملک الموت کہتے ہیں۔ وہ سب ضعیف اور کمزور روایتیں ہیں، اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ فلا، نہیں، اس کا نام ہی ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ۔ وہ روح جب نکالتا ہے تو جانتے ہو جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پہلے کہاں سے نکلتی ہے؟ پیر کے تلوے سے، یہاں سے نکلتے ہوئے ٹخنے پہ آتی ہے، ٹخنے سے نکلتے ہوئے پنڈلی پر آتی ہے، نیچے کا حصہ بیکار، پھر پنڈلی سے کھینچتا ہے تو گھٹنے پہ آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ بیکار، گھٹنے سے کھینچتا ہوا ران پر آتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بیکار۔ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے گا تو آپ دیکھیں گے پہلے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پہلے اس کی حرکت بند ہوتی ہے، پھر وہ کمر تک آتا ہے روح نکالتے ہوئے، کمر سے نیچے کا حصہ بیکار، پھر روح سینے تک آتی ہے، سینے سے نیچے کا حصہ بیکار، اس کے بعد وہ حلق تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس کی روح نکالتے نکالتے حلق تک، جب یہاں پہنچ گیا اور روح حلق تک آ گئی، قرآن سنیے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ہر انسان کو یہ منظر دیکھنا ہے، ہمارے ماں باپ دادا پردادا دیکھ چکے ہیں، ہم اور آپ کو بھی موت آئے گی، یہ منظر ہمیں اور آپ کو بھی دیکھنا ہے، کوئی بچے گا نہیں۔ جب روح نرخرے تک نکالتا ہے ملک الموت اور یہ روح نرخرے تک یعنی حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو فرشتے کو روح نکالتے ہوئے کی روح نکال رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، میں اس وقت تمہارے بالکل قریب ہوتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت ہم تمہارے بالکل پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تمہارے بالکل قریب ہوتے ہیں، اس وقت ہم سے زیادہ قریب کوئی نہیں ہوتا ہے، اس وقت سب سے زیادہ نزدیک ہم تمہارے ہوتے ہیں، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ مجھے دیکھ سکے۔ ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ میرے قریب ہے، میرا بیٹا میرا قریب ہے، نہیں، تمہاری بیوی تمہارے قریب ہے، چمچ سے پانی پلا رہی، نہیں، اللہ کہہ رہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، میں تم میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں اس وقت، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹی، تو ہم اور آپ بند کرتے ہیں، مر گئے نہیں، آنکھیں بند کر دو، لیکن مرتے وقت آنکھیں کھلی رہتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں پھٹ، کیوں؟ مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے اور فرشتہ نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ ملک الموت کے پاس عذاب کے فرشتے بیٹھے ہیں یا رحمت کے فرشتے، یعنی میری فرشتے کا کام تو روح نکالنا ہے، بس روح نکال کے کس کے حوالے کرے گا؟ اگر رحمت کے فرشتوں کے حوالے کرا تو تم جنتی، اور اگر عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا تو جہنمی۔ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، عذاب کے بھی رحمت کے بھی۔ ملک الموت جب روح نکالتا ہے اس وقت انسان دیکھتا ہے کہ یہ روح نکال رہا ہے، وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو کس کے حوالے کیا جائے گا، مرنے سے پہلے وہ اپنے انجام کو جان جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ دن دیکھنے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خطرناک منظر ہوتا ہے یہ زندگی، بہت لطف میں گزار سکتے ہو، کیرم بورڈ کھیل کے گزار سکتے ہو، شراب پی کے اور تاڑی پی کے گزار سکتے ہو، بیڑی سگریٹ پی کے گزار سکتے ہو، لیکن اس منظر کتنے دن، 60 سال 70 سال 80 سال رات کے 12 بجے کے بعد موبائل میں گندی گندی فلمیں دیکھ کر گزار سکتے ہو یہ زندگی، لیکن کتنے سال، 70 سال 75 سال 80 سال اس کے بعد اس منظر کو دیکھنا ہونا ہے، یہ منظر ہمارے اور آپ کے سامنے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ خَيْرَ
صادقین. کاش قرآن کو ہم پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والے ہوتے. ہندی میں بھی آتا ہے, بنگلہ میں بھی آتا ہے, انگلش میں بھی آتا ہے. رکھنے سے اور صرف پڑھنے سے بہتر ہوتا کہ آدمی ایک رکوع پڑھتا لیکن معنی اور مطلب دیکھ کر پڑھتا, اس کو سمجھ کر پڑھنے والا. آج مولانا جرجیس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سے زیادہ تو چھتوں پر عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے ریکارڈ توڑ دیا چپ رہنے. آج تو انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا. سنا ہے کہ عورتیں نہیں منہ بند کرتی ہیں, لیکن ان کے منہ چل رہے ہیں آج. غور کرو قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. بہت طاقتور ہو, بہت پیسے والے ہو نا, بہت بڑے کرمنل تھے دنیا میں, 10 15 20 مرڈر کیے تھے نا. توتی بولتی تھی تمہاری دنیا میں. تمہارے ایک آنکھ سے پورا گاؤں کانپ جاتا تھا. تم جہاں سے گزر جاتے تھے لوگ مارے ڈر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے تھے. بہت پاورفل تھے نا, بہت طاقتور ہو. اللہ انہی کو چیلنج کر رہا ہے. بہت پیسے والے ہو نا, بہت دولت مند ہو. ہر چیز تم پیسوں کے بلبوتے پر خرید لیا کرتے تھے نا. جھوٹے گواہ کوڑ کچہریوں میں اکٹھا کر کے اور جھوٹی گواہی دلوا کر مقدمے کو کا رخ بدل دیتے تھے نا. بہت پاور تھا تمہارے پاس. ہمت ہے ترجعونہا. ملک الموت جو روح نکال رہا ہے, ملک الموت سے روح لے کر اس سے چھین کر اپنی باڈی میں واپس لے کر دکھاؤ. بہت پیسہ ہے تمہارے پاس. اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اگر ہمت ہے تو ملک الموت کو خرید کر دکھاؤ. بہت دولت ہے تمہارے پاس. ہیروئن کا, افیم کا بہت بڑا دھندا کیا ہے تم نے. نقلی نوٹوں کا بہت بڑا ویوہار کیا تم نے. منسٹر بن کر کروڑوں روپے کمائے ہیں تم نے. تمہارے گھروں میں فرش کے نیچے اور تمہارے تکیوں کے نیچے پیسے ملے ہیں. بہت کمایا ہے. اگر ملک الموت کی قیمت لگا سکتے ہو تو لگاؤ, خرید کر دکھاؤ. اگر تمہارے پاس پیسہ اور دولت میں اگر تمہاری روح واپس آ سکتی ہے تو ملک الموت سے قیمت دے کر اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. اگر تمہارے اوپر کوئی اور حکومت نہیں کر رہا ہے, اگر تم سپر پاور ہو, اگر تمہارے اوپر کوئی اور پاور نہیں ہے, کوئی اور طاقت نہیں ہے, اگر اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تم بہت پاورفل ہو تو اس روح کو اپنے اندر واپس لے کر دکھاؤ. ترجعونہا, لوٹاؤ نا اس روح کو, اپنے اندر گھساؤ نا. جو ملک الموت نکال رہا اس سے واپس لے کر اپنے اندر لوٹاؤ. نہیں لوٹا سکتے ہو. ان کنتم صادقین, اگر تم دولت مند ہو, پاورفل ہو, اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے بھی زیادہ پاورفل کوئی ہے, طاقت کوئی ہے, ماسٹر آف ورلڈ کوئی ہے, کریٹر آف یونیورس کوئی ہے, اس جگت کا سوامی کوئی ہے, وہی ہے اللہ. اس کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا فرشتہ جب تمہارے حلق پر سوار ہو کر تمہاری روح نکالنے لگے اور اس وقت تمہارے منہ سے جملے نکلنے لگے فَأَصَّدَّقَ, تھوڑی سی مہلت دے, لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اجل, اجل کا اجل. اے ملک الموت, تھوڑی سی مہلت دے. کیوں؟ فرشتہ موت روح نکال رہا ہے, حلق تک بہت بیٹھا ہے, روح نکال رہا ہے. اب تم کہہ رہے ہو لولا اخرتنی الی اجل قریب, تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے بس. ہم نہیں کہہ رہے 2 دن کے لیے چھوڑ دے, 3 دن نہیں, تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. مجھے معلوم ہے کہ میرا خزانہ کہاں ہے, مجھے معلوم ہے کہ میرا سونا چاندی کہاں, مجھے معلوم ہے کہ میرے پاس دولت کہاں ہے. تھوڑی سی, اس وقت دولت بری لگے گی. قسم رب کعبہ کی قسم, اس وقت دولت بری لگے گی. اس وقت پیسہ برا لگے گا, سونا چاندی برا لگے گا. اس وقت انسان کیا سوچے گا؟ تھوڑی سی مہلت دے دے, اتنی دے دے کہ میں اپنا سونا, اپنا چاندی, اپنی دولت نکالوں, فَأَصَّدَّقَ, صدقہ کر دوں, خیرات کر دوں, دے دوں, غریب
गरीबों में लुटा दूं, वअकुम मिनस सालिहीन, और नेक लोगों में बन जाऊं, नेक लोगों में शुमार हो जाऊं, इतनी सी मोहलत दे दे। नहीं, जवाब क्या मिलेगा? नहीं। अब 1 लाख नहीं, 1000 नहीं, यहाँ तो मौलाना 500 500 1000 मांगते थे, 10 आदमी 20 आदमी मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। उस वक्त तुम करोड़ों रुपया सोना चांदी भी कहोगे कि हम देने के लिए तैयार। आवाज आएगी वयुअखिरुल्लाहु नफ्सन, अल्लाह लालची थोड़ी है, तेरी दौलत का मोहताज थोड़ी है। जो मौका दिया था खत्म, उसका टाइम खत्म। वयुअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब किसी को कोई मोहलत नहीं मिलेगी, 1 सेकंड की भी मोहलत नहीं मिलेगी। 1 घंटा तो बहुत दूर की बात, 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलेगी, 2 घंटे तो बहुत दूर की बात। वयुअखिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अब तेरा वक्त आ चुका है। अब न मस्जिद को पैसे की जरूरत है, न तेरे सोने और चांदी के खैरात की जरूरत है। तेरे मरने के बाद तो वो दूसरों का हो ही जाएगा, अब उसकी जरूरत नहीं है। चल हट, मलकुल मौत, इसकी रूह निकाल, रूह निकालने का ये है मौत को नाकाम करने का भी रास्ता और कामयाब बनाने का भी रास्ता। अगर हमने अपनी जिंदगी में नेक अमल कर लिया, सदका और खैरात कर लिया तो कामयाब जिंदगी, और नहीं किया तो गए। और लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया भी खर्च करना चाहो, देखा ना, पता चला किसी की ईडी ने छापा मारा, वो 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार है। कितना? 40 करोड़ नहीं, 40,000 करोड़ देने के लिए तैयार है, मुझे बचा लो। सोचो, जिंदगी में 1 करोड़ देने के लिए तैयार नहीं था किसी को, आज 40,000 करोड़। गलत तरीके से कमाओगे तो गलत जगह पर खर्च भी होगा। दुनिया का उसूल है, इंतकाम की दुनिया है, दुनिया किसी को माफ नहीं करती। अगर चोरी करके पैसा कमाओगे तो अपने बेटे के कैंसर के इलाज में खर्च होगा, ये दुनिया माफ नहीं करती है। डकैती डालकर कमाओगे, किसी को धोखा देकर पैसा कमाओगे, काबे के रब की कसम ये दुनिया माफ नहीं करेगी। तुम्हारी बीवी के ब्रेस्ट कैंसर करके, सीने में कैंसर करके तुम्हारा पैसा वहां खर्च करवाएगी, ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। हम और आप गाली दोगे हमें, हम माफ कर देंगे, लेकिन दुनिया माफ नहीं करती है। ये इंतकामी दुनिया है। यहां मेरे भाइयों माफी नाम की कोई चीज नहीं है। आज तुम किसी की बहन के साथ अगर जिना करोगे, आज उसके साथ मुंह काला करोगे, तो ये दुनिया माफ नहीं करती है। तुम्हारी बहन के साथ भी ऐसा होना है। तुम किसी की बेटी के साथ मुंह काला करोगे, तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा होना है। हम और आप एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, दुनिया माफ नहीं कर सकती है। तुम अपने बाप को मारोगे, तैयार रहो, तुम्हारी औलाद तुम्हें भी निकालेगी और तुम्हें भी मारेगी। ये दुनिया का उसूल है, ये दुनिया का नेचर है। एक है कानून कुदरत और एक है कानून दुनिया। अल्लाह कानून कुदरत, अल्लाह गुनाहगार को माफ कर सकता है, लेकिन कानून दुनिया किसी को, ये निजाम चल रहा है, ये निजाम चल रहा है मेरे भाइयों, ये निजाम ऐसा है कि ये दुनिया किसी को माफ नहीं करती है। ये अलग बात है कि हमने किसी की चोरी की, हम किसी को माफ कर दें, लेकिन ये दुनिया उसको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये चक्रव्यूह में हम और आप फंसे हैं। इतना याद रखिएगा, हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारे साथ गलत होना है। हमने किसी को धोखा देकर पैसा कमाया है तो हमारे साथ भी धोखा होना है। इस खुशफहमी में न रहो कि आज हमारे पास ये दौलत आई है, ठीक है आज है, काबे के रब की कसम तेरे मरने से पहले पहले ये दौलत ऐसी जगह पर खर्च होगी कि तूने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तू अपनी आंखों से देखेगा जब गलत तरीके से कमाया है तो गलत जगह पर जाते हुए भी तू देखेगा। ये दुनिया का निजाम है, ये दुनिया का दस्तूर है, ये दुनिया का उसूल है। मौलाना बात तो आज आपने ऐसी की है कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, यहां से उठकर अपनी जिंदगी में चेंजिंग लाओ, तब हम मानेंगे कि कामयाब। हालात हमेशा ऐसे नहीं होते। आज आपके पास अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो आजमाइश है, देखो सही जगह पर खर्च करो। और अगर हमने इस पैसे को सही जगह पर खर्च नहीं किया तो वो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। वो देना जानता है, नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है। और उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा, उससे मत पूछो कि वो कैसे लेगा। किसी को भी बीमार करके ले लेगा,
اللہ کو کون عذاب دے گا کہ غلطی میری ہے تو میرے بیٹے کو کیوں بیمار کر دیا؟ تیرے بیٹے کو اس لیے بیمار کیا، کینسر کا مریض اس لیے بنایا کہ تیرے بیٹے پر عذاب نہیں ہے. تیرا بیٹا اگر اس بیماری میں صبر کرے گا اس کے تو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اگر صبر کرتے ہوئے وہ انتقال کر گیا اور صبر کیا تو وہ تو جنتی. لیکن تجھے سبق سکھا دیا کہ دیکھ ہم نے 50 لاکھ روپیہ تیرے بیٹے کے کینسر میں تو نے ناجائز طریقے سے دوسرے سے کھینچا تھا، وہ ہم نے تیرا خرچ کرا دیا ہے کیونکہ تو نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے تیرا پیسہ بھی غلط جگہ پر پہنچ گیا. یہ احساس بھی دلاتا ہے اللہ. یہ احساس پیدا کرو، یہ چھوڑ دو. 10 روپے کمائیے آپ، 100 کے چکر میں مت رہیے، لیکن اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش رہیے اور ایمانداری کا لقمہ کھلائیے. کل ہمارے بچے جب اچھی غذا کھاتے تھے، حلال رزق، تو ابن تیمیہ پیدا ہوتے تھے. مائیں اپنے پیٹ سے ابن تیمیہ پیدا کرتی تھی، ابن قیم پیدا کرتی تھی، احمد ابن حنبل پیدا کرتی تھی، امام مالک پیدا کرتی تھی، ثناء اللہ مرسری جیسی شخصیتیں پیدا ہوتی تھیں. آج 1000 نہیں لاکھوں مدرسے ہیں ہندوستان کے اندر، لیکن لاکھوں مدرسوں سے کئی سالوں کے بعد ایک آدھ کوئی نامی گرامی کوئی مولوی پیدا ہوتا ہے، کوئی مشہور مولوی پیدا ہوتا ہے، کوئی تقوی والا عالم پیدا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کا نظام بھی آج کل ناجائز طریقوں پہ چلنے لگا ہے. وہ بھی حلال و حرام جہاں سے ملنا لے رہے ہیں، اور آج مدرسوں کے بچے بھی وہ مال کھا رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے، اس لیے آج مدرسوں سے وہ بچے بھی پیدا نہیں ہو رہے. ہماری بیوی تو محنت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود حرام کا مال کما رہے ہیں، اور کھا کر جس سے نطفہ بنا وہ نطفہ بیوی کے رحم میں گیا، اسی سے بچہ پیدا ہوا. اس بچے سے کیسے امید رکھو گے کہ وہ ثناء اللہ پیدا ہوگا، وہ ابن تیمیہ بنے گا؟ کیسے آپ یہ امید رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے رزق کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنی روزی روٹی کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں تقوی کی زندگی جینا ہوگا. کل والی تقریر اگر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے بتایا تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا گیا. کیسا تقویٰ تھا کہ اپنی بیوی 4 دن سے بھوکی ہے، پیٹ میں بچہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے کہ میرے پتی کے پاس تو کچھ نہیں ہے، خلیفہ ہے لیکن کھانے کو کچھ نہیں ہے. بیوی نے بیت المال سے کہا اپنی لونڈی سے کہ جاؤ ایک گلاس دودھ لے آؤ. وہ ایک پیالہ دودھ لے کے آئی. عمر ابن عبدالعزیز نے وہ دودھ بھی چھین لیا. کہاں سے لائی ہو؟ کہا بیت المال سے. کس کے لیے لائی ہو؟ آپ کی بیوی کے لیے. کیوں؟ کہا بھوکی ہے، 4 دن سے پیٹ میں بچہ ہے، ڈر ہے اگر ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ کہیں نہ مر جائے. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی تم یہ دودھ نہیں پی سکتی، یہ بیت المال کا دودھ ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے، جب تک میں سارے مسلمانوں کی میٹنگ کر کے ان سے اجازت نہ لے لوں تب تک یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. کہا میرے ہسبینڈ، میرے شوہر، میری فکر مت کیجئے، اس بچے کی فکر کیجئے جو پیٹ میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس کی فکر کیجئے. کہا نہیں. کہا میں بھوکی رہ سکتی ہوں لیکن جب میں کچھ کھاؤں گی تبھی تو بچے کو لگے گا. 4 دن ہو گئے، یہ بچہ مر سکتا ہے، پی لینے دیجئے اس دودھ کو. مجھے امید ہے کہ کل جب میٹنگ کرو گے تو مسلمان لوگ آپ کو اجازت دے دیں گے. کہا نہیں، اجازت سے پہلے دودھ نہیں دے سکتے. کہا یہ بچہ مر جائے گا. بیوی کہہ رہی بچہ مر جائے گا. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی اگر حرام کا اس پیالے کے دودھ سے تیرا بیٹا زندہ ہے، اس پیٹ کا بچہ زندہ ہے، تو اپنے پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس کی موت پسند ہے لیکن حرام کا لقمہ کھلا کر اس کی پرورش کرنا مجھے پسند نہیں ہے. سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں. بہت تقریریں سننے کا شوق ہے نا. جرجیت صاحب آئے ہیں، پتا چل جائے جمعے کا خطبہ دیں گے تو مسجد 11 بجے سے فل. بہت شوق ہے سننے کا. ذرا تصور کرو کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہو، اپنی بیوی کو کیا کھلا رہے ہو. عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ ہے، پرائم منسٹر ہے، لیکن اپنی بیوی کو
دودھ کا ایک پیالہ بھی پلانے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ 4 دن کی بھوکی عورت کے لیے دودھ کا پیالہ پینا جائز ہے۔ شریعت کہتی ہے مجبوری میں حرام بھی کھلا سکتے ہو جان بچانے کے لیے، جائز ہے شریعت کی نظر میں، لیکن نہیں پلا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کی رگوں میں وہ خون نہیں دوڑانا چاہتا ہوں جو مال حرام سے یہ پیدا ہوگا، تو کیا اس کی رگوں میں حرام کا خون دوڑے گا؟ یہ پھر تقوی کی زندگی نہیں جی پائے گا، اللہ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا۔ ہمیں ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ تصور کریں کہ ہم کہاں ہیں، تصور کریں کہ ہم کس نوعیت پر کھڑے ہیں اور کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اپنی موت کو کامیاب بناؤ۔ مرنا سب کو ہے، موت تو وہ ہے کہ جب قریب دیکھو موت کو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، وہ ہے موت۔ یہاں جب دیکھتے مرے، جھٹکا لگا، اٹیک، پہنچ گیا ہاسپٹل، اب ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، پیسے کی پرواہ مت کرنا، جو بھی جانچیں ہو کر لینا، لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھ لو، یہ موت نہیں، سمجھ لو کہ تمہارے ایمان کی کمزوری ہے۔ علاج کرائیے، سنت ہے، اچھا سے اچھا علاج کرائیے، سنت ہے، لیکن موت سے گھبرا جانا، موت کے وقت جب گھبراہٹ پیدا ہو جائے اب کیا ہوگا، بچوں کا کیا، بیوی کا، سمجھ لو کہ ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو موت کو قریب دیکھتا تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی زندگی میں جا رہے ہیں، اب گری ہوئی زندگی سے ہم افضل زندگی میں جا رہے ہیں، اچھی زندگی میں جا رہے ہیں، ختم ہو جانے والی زندگی سے ایسی زندگی کی طرف جا رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، لیکن 3rd کلاس کی زندگی سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں اور مسکراہٹ نہیں آ رہی ہے، تو مطلب ایمان کی کمزوری ہے تیرے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ جو نبی کے انتقال کے وقت نبی کے پاس بیٹھی تھی اور رو رہی تھی، تو آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا اور رونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد تیرے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوگی، یعنی آج آپ بتا رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام بتا کر گئے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، آپ کی جدائی کا دن ہے اور میں روؤں نہیں۔ بلایا کان پہ، پھر کہا فاطمہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ نساء اہل الجنت، نساء اہل الجنہ، جنت والوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کے تمام عورتوں کی سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام عورتوں کا سردار فاطمہ تجھے بنا دیا ہے۔ سنتی ہیں لیکن مسکراہٹ آتی ہے، زیادہ نہیں۔ فاطمہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی تم نہیں مسکرا رہی ہو، کیا بات ہے؟ پھر پکڑا اور کہا فاطمہ تم کیوں غم کرتی ہو؟ ٹھیک ہے آج میرے جانے کا دن ہے، آج اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں، اس میں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایک اور خوشخبری سنا رہا ہوں۔ اے میری بیٹی، میرے انتقال کے بعد پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا نمبر ہے، تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، یعنی میرے خاندان میں میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تمہارا انتقال ہوگا، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی موت کی خبر سب سے پہلے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی۔ جب موت کی خبر سنتی ہیں اور اپنے ابو کی زبان سے سنتی ہیں تو مسکرا دیتی ہیں، ہنس دیتی ہیں۔ موت کی خبر سن کر کوئی ہنستا ہے؟ لیکن مومن کی علامت کیا ہے؟ جب وہ موت کو قریب دیکھے تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ فاطمہ نے جب سنا کہ میں خاندان میں اہل بیت میں سب سے پہلے میں اپنے ابو کے پاس جاؤں گی، میں اس دنیا سے رخصت ہوں گی، تو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ موت وہ جو چہرے پر مسکراہٹ لائے، سمجھ لو کہ وہ مومن ہے، اور موت کے وقت جو گھبرا رہا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ضرور دنیا میں گناہ کیے ہیں، اور مرتے وقت بھی اس کو یہ فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اب یہ روح نکل کر علیین میں جائے گی یا سجین میں، 7ویں آسمان کے اوپر علیین ٹھکانہ وہاں جائے گی، یا 7ویں زمین کے نیچے سجین جو ٹھکانہ ہے وہاں جائے گی۔ اچھے لوگوں کی روح علیین میں اور برے لوگوں کی روح سجین میں داخل کی جاتی ہے۔ اس لیے آدمی تھوڑی گھبراتا ہے، جب موت کو قریب دیکھ رہے ہیں تو یہ جو گھبراہٹ پیدا ہو رہی ہے وہ تو روح کو ہو رہی ہے،
जिस्म को थोड़ी हो रही है, रूह को हो रही है, क्योंकि रूह को मालूम है कि हमारा ठिकाना क्या है। रूह जानती है कि हमें कहाँ जाना है, हमने क्या किया है, हमारे साथ क्या मामला होगा। इसलिए घबराहट जो पैदा हो रही है वो रूह को पैदा हो रही है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे अमाल करे कि मौत के वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। हजरत फातिमा ने जब सुना कि मौत मेरे करीब है और मेरे अब्बू के बाद से मेरा नंबर सबसे पहले आएगा अहले बैत में, और फिर दुनिया ने देखा कि अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा सिर्फ 6 महीने जिंदा रही, और 6 महीने के बाद हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चली गई, इस दुनिया से रुखसत हुई, चली गई। मौत को करीब देखा, खुशी हुई। एक बार अल्लाह के रसूल की सारी बीवियां नबी के पास बैठ गई और आप बीमार हैं, तो एक बीवी ने कहा, देखिए फिक्र क्या हो रही है, नबी तो इस दुनिया से चले जाएंगे। अब सारी बीवियां आपस में कहती हैं, पता नहीं कौन सी औरत खुश नसीब होगी जो सबसे पहले नबी के पास जाएगी। खानदान में तो आपने बता दिया फातिमा, लेकिन बीवियों को यह फिक्र हुई कि हमारी जो सौकरें थी उनको फिक्र हुई कि हम में से सबसे पहले कौन जाएगा अल्लाह के नबी के पास। तो एक बीवी ने सवाल ही कर लिया, वही बैठी हुई, अल्लाह के नबी बीमार हैं, मरज़ुल मौत से मुब्तला है, और एक बीवी आपसे पूछ रही है, अल्लाह के नबी जी बोलो, वो कौन सी खुश नसीब औरत होगी जो आपसे सबसे पहले मिलेगी। आपके रुखसती के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, आपकी वाइफ्स में, आपकी बीवियों में सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी, यानी कौन सबसे पहले इंतकाल करेगी। तो अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए। किसी का नाम ले लेते तो दूसरों को तकलीफ होती है। खुश करना, जिसकी 2-3 बीवी हो उससे पूछो बेचारे की ऊपर क्या गुजरती है। 3 तो होती नहीं, बहुत कम लोग होंगे, 2 वाले को ही छठी का दूध याद आ रहा हो। और एक बार जब मैं पाकिस्तान गया प्रोग्राम के लिए तो मेरी दावत हो गई थी। वो जो वहाँ का एक, यहाँ का एक जैसा मशहूर आदमी है ना कपिल शर्मा जो हंसाता है, पाकिस्तान में भी एक कॉमेडियन था, कॉमेडियन उमर शरीफ, अभी चंद दिन पहले उसका इंतकाल हुआ है। तो उसने मेरी दावत कर दी अपने यहाँ। मैंने कहा चलो भाई दावत कर रहा तो चलो। तो खाने में थोड़ा, वहाँ लोग लेट नाइट खाते हैं, रात के 11 बजे 12 बजे। तो उसने गाड़ी भेज दी और हम चले गए उसके यहाँ। तो कहने लगा कि लेट खाएंगे, हमने कहा लेट खा लेंगे। इशा की अजान हो गई, मैंने कहा चलो मस्जिद करीब है, नमाज़ पढ़ लेते हैं। उसने कहा जाइए मौलाना आप नमाज़ पढ़ के आइए। हमने कहा आप नहीं जाएंगे। बोला आपको जन्नत में जाना है तो आप जाइए, हम तो जन्नती हैं, हम क्या करेंगे जाके। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उस वक्त हम कुछ नहीं बोले, हम गए नमाज़ पढ़ के वापस आ गए। मैंने कहा यार तुमने ऐसी बात कही, दिल को तकलीफ हुई। नहीं पढ़ना था अलग बात थी, लेकिन आपने ये कहा कि तुमको जन्नत में जाना है तो पढ़ो नमाज, हम तो जन्नती हैं। ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे बाप ने तुमको ठेके में दे रखी है। कहने लगा मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ, तुम लोग अपनी जन्नत बनाओ, हम तो जन्नती हैं। मैं थोड़ा सा सर खुजलाने लगा। मैंने कहा यार ये इतनी बड़ी बात कैसे कह रहा है। हमने कहा कॉमेडियन लोगों का ईमान तो होता नहीं, ये पागल होते हैं, हंसाते हैं। कहने लगा अल्लाह की कसम, जब वो कसम खा के बार बार कहता है कि अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ, मैं तो हर हाल में जन्नत में जाऊंगा। तो मैंने पूछा इतना भरोसा कैसे है। तो कहता है कि इसलिए जाऊंगा क्योंकि जहन्नम मैंने दुनिया ही में देख ली है। मैंने क्यों? बोला कि मेरी 3 बीवियां हैं। तो मैंने फिर तो बोला कि एक मौलाना के मुंह से सुना था जलसे में, खुतबे में जुमे के, वो कह रहा था कि अल्लाह 2 जहन्नम दुनिया में किसी को नहीं देगा। अगर दुनिया में किसी को जहन्नम दे दी तो आखिरत में उसको जहन्नम नहीं देगा, और आखिरत अगर दुनिया में किसी को जन्नत दे दी तो आखिरत में उसको जन्नत नहीं देगा। अल्लाह 2 जहन्नम किसी इंसान को नहीं दे सकता। तो अल्लाह ने दुनिया ही में हमको जहन्नम दे दी तो अल्लाह आखिरत में हमको जहन्नम में नहीं देगा। हम पक्के जन्नती हैं। हमारी 3 बीवी हैं, इसलिए हम जहन्नम दुनिया ही में देख ली हैं, अब तो इंशाअल्लाह हम जन्नत ही देखेंगे। अब उसकी बात सुनकर मैं भी हंस दिया। मैं क्या करते, कोई चारा ही नहीं था, उसने बात ही ऐसी की थी, भरोसा उसको ऐसा था। तो होता है ऐसा। अब अल्लाह के नबी की बीवियां बैठी हैं, अब नबी भी देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सबसे पहले जन्नत आपके पास सबसे पहले कौन मिलेगा। तो कैसे किसी की 7 बीवियां मौजूद हों और किसके मुंह पे कहते हैं कि आयशा तुम जाओगी, ये फलां तुम जाओगी, फलां। अच्छा यही मिली थी आपको? तो आपने एक ऐसा जुमला इस्तेमाल किया, बुखारी की हदीस में मौजूद है
آپ نے کہا کہ اطولکن یدن، سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملے گی تم لوگوں میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ اب آپس میں دیکھنے لگے ہاتھ لمبے، اس وقت تو کچھ نہیں بولی، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے روم میں سب گئیں، دوسرے روم میں تو حضرت عائشہ کہتی ہاتھ دیکھو تو کس کا لمبا ہے، تو ایک لکڑی لے آئی اور لکڑی سے سب کے ہاتھ ناپنے لگی، سب کا دیکھا تو ان بیویوں میں سب سے زیادہ لمبا ہاتھ حضرت سودا کا تھا۔ تو ساری بیویاں کہنے لگیں سودا تم خوش نصیب ہو، تم سب سے پہلے ملو گی، اللہ کے نبی کے بعد تم اللہ کے رسول سے ملاقات کرو گی، تم کتنی خوش نصیب ہو۔ حضرت سودا بھی ہنسنے لگی۔ دیکھیے موت کو قریب دیکھ کر کوئی ہنستا ہے؟ سودا ہنس رہی ہیں، ہو سکتا ہے بھائی میری قسمت میں۔ سودا بھی سمجھ رہی تھی کہ میں جاؤں گی کیونکہ میرے ہاتھ لمبے ہیں اور ساری بیویوں میں سب سے لمبے ہیں۔ نبی چلے گئے اس دنیا سے، فاطمہ بھی چلی گئی، بات تو بیویوں کی تھی، لیکن بیویوں میں جو 7 بیویاں آپ کی زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا ہے وہ سودا نہیں تھی۔ ہاتھ تو سب سے زیادہ لمبا سودا کا تھا، لیکن انتقال سب سے پہلے ان بیویوں میں سے جس کا ہوتا ہے اس کا نام تھا زینب بنت جہش۔ اللہ کے نبی کی ان بیویوں میں جو زندہ تھیں ان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا نام کیا تھا؟ زینب۔ اب سب تعجب کرنے لگی ہیں، سوچ رہے تھے یہ جائے گی، چلی ٹکٹ اس کا کٹ گیا، یہ چلی گئی، یہ کیسے ہوا؟ ہاتھ تو اس کے لمبے تھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا اطولکن یدن، تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی تو یہ تھی۔ غور کیا، سوچا تو پتا چلا لمبے ہاتھ سے مراد ہاتھ لمبائی میں نہیں، لمبے ہاتھ کا مطلب صدقہ و خیرات کرنے والی، غریبوں میں سب سے زیادہ مال تقسیم کرنے والی، سب سے زیادہ مال دینے والی، کل کی فکر نہ کرنے والی، جو ہے آج اٹھا دو کل اللہ مالک، سب کچھ اللہ کی راہ میں دینے والی۔ اچھا تو وہ زینب تھی، انہوں نے شام کا کھانا کھایا، صبح کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، جو بچا غریب کو دے دیا، جو پیسہ جو دولت سب غریب کو، صبح کا انتظار نہیں کرتی تھی، سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی نبی کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ حضرت زینب تھی، اس لیے لمبے ہاتھ سے مراد سب سے زیادہ خیرات کرنے والی۔ تب حضرت عائشہ نے سر پہ ہاتھ مارا، او یہ مطلب تھا، یہ مطلب تھا، آج سمجھ میں آئی، اشارہ کنایا میں اللہ کے نبی نے کیا کہا۔ تو حضرت سودا جو مسکرا رہی تھی وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ سب سے پہلے میں جاؤں گی اللہ کے نبی کے پاس، تو موت کو قریب دیکھ کر جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے وہ مومن ہے۔ اب ہم اور آپ سوچیں کہ جس موت کو قریب دیکھتا ہے کوئی آدمی، وہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے، نہیں موت کی دعا نہیں کر سکتے ہو، یہ دعا نہیں کر سکتے اللہ مجھے جلدی موت دے دے، اللہ مجھے کل موت دے دے، اللہ میں مر جاؤں تو اچھا، نہیں یہ دعا کرنا حرام ہے، یہ دعا نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں یہ دعا ضرور کر سکتے ہو، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میری تیرے نظر میں بہتر ہو، جب تک تیری نظر میں میرا زندہ رہنا اچھا ہو تب تک تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے، وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی، جب میرے لیے مرنا اچھا ہو، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے لیے کب مرنا اچھا ہے، تو جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تب تو مجھے موت دے دے، یہ دعا کر سکتے ہو۔ یہ دعا نہیں کر سکتے ہو اللہ مجھے جلدی موت دے دے، نہیں، لیکن موت کے وقت ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، ہاں ٹھیک ہے چلو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کی، انشاءاللہ اس کے وجہ سے اللہ ہمیں جنت دے گا، جو ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہم جنت میں، ہم 3rd کلاس سے 1st کلاس کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیے موت کو کامیاب بنانے کا یہ راستہ ہے۔ تو یہ چند بنیادی باتیں ہم نے آپ کے پاس رکھنی ہیں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، پھر بھی میرے بھائیوں 10 بجے سے شروع ہوا پروگرام میرا، اور 12:30 بیچ میں 15-20 منٹ مولانا نے لیا، 2 گھنٹے کی اسپیچ پھر بھی ہو گئی ہے، اور 2 ہی گھنٹے ہم عام طور پہ بڑے جلسوں میں بھی بولتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایک جلسہ سا ہی ہو گیا ہے، بس اتنی سی باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت ہمارے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں، اے اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرما الہ العالمین، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.